تقریباً 12 برس کی عمر میں ڈیوڈ مے مین نے باڑ کے ٹکڑوں اور گھاس کاٹنے کی ایک پرانی مشین سے ہیلی کاپٹر بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کوشش زیادہ کامیاب نہ ہو سکی، ان کی یہ مشین اڑ نہ سکی اور انہیں باغ کے باڑ کی بھی مرمت کرنا پڑی۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں اپنے بچپن کے دنوں میں وہ اپنی عمر سے بڑے کام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بڑے ہونے کے بعد ڈیوڈ مے مین نے ایسی جدید مشین بنائی جو واقعی اڑ سکتی ہیں۔ انہوں نے اپنا آن لائن کاروبار بیچنے کے بعد ایک جیٹ پیک بنایا جسے انہوں نے نیو یارک میں مجسمہ آزادی کے گرد اڑایا، لیکن سن 2018 سے وہ ایک مختلف منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ اس سے انہیں زیادہ کاروباری مواقع ملیں گے۔ ان کی یہ نئی مشین جسے سپیڈر کا نام دیا گیا ہے ایک اڑنے والی موٹر سائیکل ہے۔ یہ فضا میں عمودی طور پر بلند ہوگی اور پھر تیز رفتار سے پرواز کرے گی۔ اس مشین کا سائز اتنا ہوگا کہ یہ کسی پک اپ ٹرک میں رکھی جا سکے گی۔ ایسی سینکڑوں اڑنے والی مشینیں تیاری کے مراحل پر ہیں جنہیں EVTOL یعنی الیکٹرک وہیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ کہا جاتا ہے۔ انجینئروں کو امید ہے کہ جلد ہی سستی اور کم آواز والی فضائی ٹرانسپورٹ کا دور شروع ہونے والا ہے۔ بیٹریوں اور الیکٹرک انجنوں کے بجائے ڈیوڈ مے مین کا سپیڈر 4 چھوٹے انجنوں سے چلتا ہے اور یہ انجن ہوا بازی میں استعمال ہونے والے ایندھن سے چلتے ہیں۔ اگر جدید ٹیکنالوجی کو دیکھا جائے تو یہ ایک قدم پیچھے ہے، لیکن مے مین کے خیال میں صارفین کو صرف لیکوڈ ایندھن راغب کرے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ فوج ایمرجنسی سروسز اور سمندروں میں تیل اور گیس نکالنے کی صنعت میں ایک ایسا ایئر کرافٹ چاہتی ہیں جو چھوٹا ہو اور کافی زیادہ وزن اٹھا سکے۔ اس لیے آپ کو جہازوں میں استعمال ہونے والا ایندھن چاہے جو بیٹریوں کے مقابلے میں ایک مخصوص وزن کو اٹھانے کے لیے 20 گنا زیادہ طاقتور فراہم کرتا ہے، اتنا وزن اٹھانے کے لیے بہت بڑی اور وزنی بیٹریاں درکار ہوں گی۔ ڈیوڈ مے مین کا کہنا ہے کہ اگر آپ مخصوص وزن کا سامان لے جانا چاہتے ہیں اور جس ایئر کرافٹ میں یہ سامان جانا ہے آپ اس کی ایک مخصوص رینج اور رفتار چاہتے ہیں تو یہ کام موجودہ ٹیکنالوجی میں رہ کر ہی ہو سکتا ہے، یعنی ٹربائن انجن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ مے مین کو سپیڈ کا خیال امریکی نیوی کے ساتھ کام کرنے کے دوران آیا۔ نیوی کو اپنی اسپیشل فورسز یعنی سیلز کے لیے جیٹ پیک کے حصول میں دلچسپی تھی۔ اسی طرح ہوا بازی کی صنعت میں بھی یہی صورتحال تھی۔ ڈیوڈ مے مین نے بتایا کہ وہ شروع میں ایک ایسی ہوائی مشین چاہتے تھے جو 95 کلو وزن اٹھا کر اڑ سکے، لیکن ابھی اس پروجیکٹ پر کام ہی ہو رہا تھا کہ 135 کلو وزن اٹھانے والی مشین کی بات ہونے لگی۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ صرف 10 منٹ میں کسی کو اس کام کی سمجھ بوجھ بھی دے دی جائے۔ یہ سب موجودہ جیٹ پیک کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے کوئی ایسی مشین چاہیے تھی جو بڑی ہو اور اڑانے میں آسان ہو، تو اس طرح سپیڈر پروجیکٹ وجود میں آیا۔ اس کے لیے جیٹ پیک کی کچھ ٹیکنالوجی کام آئی، لیکن زیادہ تر بالکل شروع سے کرنا پڑا۔ جیٹ پیک میں اڑان کی سمت کو پائلٹ کو خود کنٹرول کرنا پڑتا تھا، جبکہ سپیڈر میں یہ کام الیکٹرونک فلائٹ سسٹم ہی کرتا ہے۔ مے مین نے بتایا کہ سپیڈر کے مالک کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ سپیڈر کا فلائٹ کنٹرول سسٹم ہی پرواز کے دوران زیادہ تر کام کرتا ہے۔ سپیڈر مؤثر طور پر ایک مصنوعی ذہانت والی مشین ہے جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس وقت کس کام کی ضرورت ہے۔ یہ انجنوں کو ضرورت کے مطابق کنٹرول کرتا ہے۔ ڈیوڈ مے مین کو امید ہے کہ سپیڈر کو ساز و سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ان کا خیال ہے کہ مختلف ادارے سپیڈر میں دلچسپی ظاہر کریں گے، خاص طور پر مسلح افواج اور ایمرجنسی سروسز کی جانب سے سپیڈر کی مانگ میں اضافہ ہوگا۔ سپیڈر کی تیز ترین رفتار 200 میل فی گھنٹہ ہے، جبکہ یہ 60 منٹ تک اڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کارگو موڈ پر جب اسے ریموٹ کنٹرول سے اڑایا جائے تو یہ 500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے اور 450 کلو تک وزن اٹھا سکتا ہے۔ ڈیوڈ مے مین کے خیال میں کیونکہ یہ چھوٹی اور مکمل مشین ہے اس لیے یہ ہر طرح کے موسم میں سفر کر سکتی ہے اور اسی طرح ہیلی کاپٹر سے زیادہ کارآمد ہے۔ لیکن اگر آپ زیادہ پرجوش اور خوش ہو رہے ہیں کہ آپ اس پر بیٹھ کر بسوں، گاڑیوں اور ٹریفک کے اوپر سے اڑتے ہوئے گزر جائیں گے تو اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ یہ شہروں میں استعمال ہوگا۔ یہ شور مچاتا ہے، یہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور بہت چھوٹا ہے۔ میرے خیال میں ایک ایسے ایئر کرافٹ کی شہری علاقوں میں ضرورت نہیں ہے جس کا سائز آپ کی ڈائننگ ٹیبل کے برابر ہو۔
صارفین تک پہنچانے سے پہلے اس اڑانے والی موٹر سائیکل کو بہت اچھی طرح آزمانے کی ضرورت ہے۔ اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق ہوا تو سپیڈر نامی یہ موٹر سائیکل سن 2024 یا 2025 تک عام لوگوں کے لیے دستیاب ہوگی، جبکہ فوج کو یہ اس سے پہلے بھی مل سکتی ہے۔ دوستو، میرا نام رانا وہاب۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔